واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے سعودی عرب میں ایک سروے کرایا ہے جس کے مطابق 96% سعودی چاہتے ہیں کہ تمام عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ تمام قسم کے ڈپلومیٹک، اکنامک اور پولیٹیکل رشتے فوراً ختم کر دینے چاہیے کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہ بچے۔ ایسے میں جب غزہ میں اسرائیل دہشت گردی کی بدترین مثال پیش کر رہا ہے، عرب دنیا نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کیا جس کی امید دنیا نے لگا رکھی تھی۔ ان میں سے بہت سے عرب ملک وہ بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ کیا تھا اور زائنسٹ اسٹیٹ کے ساتھ رشتے بنا لیے تھے، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو بس اس معاہدے پر دستخط کرنے ہی والے تھے کہ 7 اکتوبر آ گیا اور سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ حکمراں چاہے جیسے بھی ہوں، لوکل لوگوں کی جذبات کو نظر انداز کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ زبان خلق نقار خدا ہوتی ہے۔ آج اسی سروے کی بات جو عرب دنیا کے سب سے بڑے ملک سعودی عرب میں کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ زبان خلق نقار خدا ہے، یہ تو آپ نے خوب سنا ہوگا، لیکن جنہیں پتہ نہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہے کیا۔ یہ دراصل ذوق کی ایک نظم سے ماخوذ ہے، وہ اس طرح کہ عزیزو اس کو نہ گھڑیال کی صدا سمجھو، یہ عمر رفتہ کی اپنی صدائے پا سمجھو، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ تو سعودی عرب کے شہریوں نے کیا کہہ دیا ہے جسے نقار خدا سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ زبان خلق ہے جسے ایک امریکی ریسرچ سینٹر نے، جسے واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے، ریکارڈ کیا ہے، اس کا انالائسس کیا ہے۔ یہ سروے 14 نومبر اور 6 دسمبر کے درمیان سعودی عرب میں کرایا ہے۔ اس کے بعد واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ گرمیاں گزرنے کے بعد سعودی عرب میں اسرائیل سے تعلقات کے بارے میں لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آئی ہے اور اس کی مخالفت بڑھی ہے۔ سعودی عرب میں حماس کے بارے میں عام طور پر نگیٹو ہی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس سروے کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے وہاں حماس کی مقبولیت بڑھی ہے۔ اگست کے مہینے میں صرف 10% سعودی حماس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، اور اب جبکہ حماس غزہ میں اسرائیل سے لڑ رہا ہے، 40% سعودی حماس کے بارے میں اچھی رائے رکھنے لگے ہیں۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ اس نے 2014 اور 2021 کے درمیان جو سروے کیے ہیں اس کے مطابق سعودی عرب میں حماس کے بارے میں لوگوں کی رائے پازیٹیو ہوتی نظر آئی ہے۔ تاہم حماس اب بھی سعودی عرب میں اتنی مقبول نہیں ہے جتنی لبنان، اردن اور مصر میں ہے۔ 16% سعودیوں کا کہنا ہے کہ حماس کو اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور 2 اسٹیٹ سولوشن پر راضی ہو جانا چاہیے۔ 7 اکتوبر کے حملے کے بارے میں 95% سعودیوں کا کہنا ہے کہ حماس نے در حقیقت اس حملے میں عام شہریوں کا قتل نہیں کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب انسٹیٹیوٹ نے سوال کیا تھا کہ حماس کا عام شہریوں کا قتل کرنا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے یا نہیں۔ اس سروے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سعودیوں میں اسرائیل کی مقبولیت نہیں ہے، اور نہ وہ اس جنگ سے پہلے مقبول تھا اور نہ آج ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے اپنے سروے کے نتیجے کے طور پر کہا ہے کہ 87% سعودیوں کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کمزور ہے اور اندر سے بری طرح بٹا ہوا ہے کہ اسے کسی بھی دن ہرایا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ رائے جاری جنگ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پہلے سے ہے۔ اس سروے کے مطابق حال میں اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کے خلاف جو مظاہرے اسرائیل میں ہوئے ہیں اس سے 70% سعودی اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اسرائیل ایک کمزور ملک ہے اور اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ اگست میں بھی جو سروے اس نے کرایا تھا اس میں اصولی طور پر سعودیوں نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا رشتہ قائم کرنے کی مخالفت کی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اکانومک ریلیشنز کے علاوہ کسی بھی دوسرے میدان میں اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہیے۔ صرف 5% سعودیوں نے یہودیوں کے ساتھ میوچل ریسپیکٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم کرنے کی بات سے اتفاق کیا تھا۔
اس سروے کے مطابق ان میں سے وہ سعودی جو اسرائیل کے ساتھ اکانومک ریلیشنز کی بات کرتے تھے ان کی تعداد میں بھی 17% مزید کمی آئی ہے۔ دوسری طرف سعودی بڑے پیمانے پر ڈپلومیٹک طریقے سے عرب اسرائیل امن کی کوششوں کے سپورٹر نظر آئے۔ 75% سعودیوں نے کہا کہ عربوں کو ڈپلومیٹک طریقے سے جھگڑے کا حل نکالنا چاہیے اور اس طرح کی گنجائش رکھنی چاہیے کہ حل زیادہ بیلنسڈ ہو۔ 86% سعودیوں کا خیال ہے کہ فوجی طاقت سے عرب اسرائیل مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ سعودیوں کی ایک بڑی تعداد یعنی 88% سعودیوں کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کو جنگ میں کودنا نہیں چاہیے۔ ان کے خیال میں باہر کی کسی بھی سیاسی مسئلے سے زیادہ اہم ملک کے اندر جاری ریفارمز ہیں، اس لیے ہمیں باہر کی جنگوں سے دور رہنا چاہیے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ 2021 میں بھی سعودیوں نے یہی خیال ظاہر کیا تھا۔ خدا حافظ۔